السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں محمد مظفر حسین چشتی آپ حضرات کے روبرو ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوں۔ گزارش ہے آپ حضرات اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں چشتیہ ایجنسی پہ تو برائے کرم چشتیہ ایجنسی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، مزید شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے نیک دعاؤں سے اور تبصرات سے ہمیں ضرور نوازیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے قربانی کے احکام و مسائل، جس کے بارے میں ہم آپ حضرات سے تھوڑی دیر گفتگو کریں گے۔ گزارش اتنی ہے کہ آپ لوگ تمام ہمارے جتنے ناظرین کرام ہیں ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس میں آپ حضرات کو میں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں، شاید میں آپ کو کچھ اچھی باتیں بتا سکوں، مجھے امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اس میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں اس کے حوالے موجود ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ والفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے، اور 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں قرار پاتی ہیں، مانی جاتی ہیں۔ خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب بنتا ہے۔ اب رہی تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق یوں ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9ویں تاریخ کی صبح سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک بآواز بلند 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا احسن ہے۔ عورتیں اس تکبیر کو آہستہ آواز میں پڑھیں، مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں۔ عید الاضحیٰ کے دن کچھ ایسے کام ہیں جو سنت ہیں، جیسے کہ صبح سویرے اٹھنا، غسل اور مسواک کرنا، پاک و صاف عمدہ کپڑے جو آپ کو اچھے لگتے ہوں، سب سے بہتر کپڑے لگتے ہیں وہ پہننا، خوشبو لگانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عیدگاہ کو جاتے ہوئے راستہ میں بآواز بلند تکبیر تشریق کہنا، نماز عید 2 رکعت پڑھنا۔ نماز عید اور دیگر نمازوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہر رکعت کے اندر 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد قرأت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، یعنی رفع یدین کرنا پڑتا ہے، رکعت پوری کرے۔ نماز عید کے بعد خطبہ سننا سنت ہے۔ خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، خطبہ سے پہلے اٹھنا درست نہیں ہے۔ فضائل قربانی کرنا واجب ہے۔ فضائل قربانی کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ جس عمل کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگاتار کیا اور کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو تو یہ اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید بھی ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں بہت ساری وعیدیں ملتی ہیں، مثلاً نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کے علاوہ خود قرآن میں بعض آیات سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ حدیث پاک کے مخالف ہیں اور اس کو حجت نہیں مانتے، وہ قربانی کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسے دے دیے جائیں یا یتیم خانہ میں رقم دے دی جائے، یہ بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ عمل کی ایک تو صورت ہوتی ہے، دوسری حقیقت یہ ہے قربانی کی صورت یہی ضروری ہے۔ کوئی بھی صدقہ خیرات آپ کو کرنا ہے وہ الگ سے آپ کر دیجئے،
مگر قربانی آپ کے اوپر واجب ہے تو اس واجب کو قربانی ہی کی صورت میں ادا کرنا ہے۔ اس کی بڑی مصلحتیں ہیں، اس کی حقیقت اخلاص ہے۔ آیت قرآنی سے بھی یہی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مسند احمد سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کیا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ایک ایک بال کے عوض میں ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کے ایک ایک بال کے عوض میں بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ تمہارے سامنے لایا جائے گا، ساتھ میں انشاءاللہ۔ اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی سند وہ جانور لے لیتا ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ اللہ فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں۔ اور دوسری بات، اس میں رشتہ داری کا بھی لحاظ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت موجود رہا کرو، کیونکہ پہلا قطرہ خون کے گرنے سے پہلے انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے جانور کی بدولت مغفرت فرما دیتا ہے۔ قربانی کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث کریمہ موجود ہیں، اس لیے اہل اسلام سے درخواست ہے کہ اس عبادت کو ہرگز ترک نہ کریں جو اسلام کے شعائر یعنی نشانیوں میں سے ہے، اور اس سلسلے میں جن شرائط اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے انہیں اپنے سامنے رکھیں، اور قربانی کا جانور خوب دیکھ بھال کر خریدیں۔ قربانی کے متعلق مسائل آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو میں آپ سے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ مسائل قربانی میں نمبر 1 مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ کوئی دوسرا بھی مکان ہے، چاہے وہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، آپ کے پاس اگر دوسرا مکان ہے تو آپ مالک نصاب ہیں۔ اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ کوئی دوسری گاڑی بھی آپ کے پاس ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ 12ویں شام کا سورج غروب ہونے کے بعد قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا زیادہ افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل بقرہ عید کا دن ہے، پھر 11ویں کا دن اور پھر 12ویں ذی الحجہ کا دن ہے۔ مسئلہ نمبر 4، شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے کے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بھیج دیں تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے پہلے درست نہیں مانی جائے گی، اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کر لے یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے، یا کسی نادار آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے سفر کی حالت میں، تو ان تمام صورتوں میں اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔
مسئلہ نمبر 6، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کروا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب یعنی قصائی وغیرہ سے ذبح کراتے دان خود بھی چھری پر ہاتھ پھیر لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ قصاب اور قربانی کرنے والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں۔ دونوں کو تکبیر پڑھنا ضروری ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر دونوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 7، مسئلہ نمبر 7، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں دمبا اور بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو قربانی اس پر بھی جائز ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے، تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 23، قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کو دے، لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے۔